بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت میں یہ تین نشانیاں ہوں تو ان سے فوراً نکاح کر لو، یا اگر آپ کی بیوی میں یہ تین نشانیاں ہیں تو ان کی بہت قدر کرو۔ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بیوی سکون ہے اور ہر مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نکاح میں آنے والی عورت نیک اور بابرکت ثابت ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ ہمارے نکاح میں آنے والی عورت ہمارے لیے بابرکت ہے یا بے برکت۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابرکت عورت کی تین نشانیاں بتانے جا رہے ہیں، یعنی جس عورت میں تین نشانیاں پائی جائیں وہ عورت اپنے شوہر کے لیے بہت ہی بابرکت اور نیک بیوی ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی سنائیں گے جس میں انہوں نے ایک شخص کو ایک نیک عورت کی پہچان بتائی۔ ناظرین، صالح بیوی کی صفات میں قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ نساء میں ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مرد کی قوامیت، حاکمیت و بالادستی بیان فرمائی، جس سے از خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گھر کا نظام امن و سکون کے ساتھ تب ہی چل سکتا ہے جب اس گھر میں آنے والی عورت خاوند کی بالادستی کو تسلیم کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ سبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اس میں نیک عورت کی فرما برداری اور پوشیدہ معاملات کی حفاظت اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے گھر اور اپنی عصمت کی حفاظت جیسی صفات کو مرد کی قوامیت کا نتیجہ بتلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت مرد کی اس فطری بالادستی کو تسلیم نہیں کرے گی وہ نیکی اور فرما برداری کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکے گی، جبکہ ان تقاضوں کی ادائیگی ہی پر گھر کے امن و سکون کا انحصار ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن عورتوں میں یہ تین نشانیاں موجود ہوں وہ بہت ہی بابرکت ثابت ہوتی ہیں، اور ان کی بابرکت ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی طرف رشتہ بھیجنے یا منظور ہونے میں آسانی ہو۔ یعنی اگر آپ کسی کے یہاں اپنا رشتہ بھجواتے ہیں اور اس رشتے میں بے پناہ رکاوٹیں ہوں تو ایسی عورت آپ کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی عورت سے شادی کے بعد آپ کے گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بابرکت عورت کی دوسری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا مہر آسان ہو وہ بھی آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوتی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل معاشرے میں حق مہر میں جائیداد، بنگلے، گاڑیاں لکھوا دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی ایسی عورت سے شادی بھی کر لو گے تو وہ تمہارے لیے بے برکتی لے کر آتی ہے۔ یعنی جس عورت کے حق مہر میں طرح طرح کی پیچیدگیاں اور مشکلات ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بابرکت عورت کی تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ اس کے یہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے، تو اس بات کا بھی اس طرح اشارہ ہے کہ آپ کی بیوی ایک بابرکت عورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی سے یہ سوال کیا کہ یا علی، ہم اپنی یا کسی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی میں یہ تین عیب تو نہیں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے سوال کیا، یا علی وہ تین عیب کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر ایک، جو عورت وقت کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ پاک نے انسان کی عزت، دولت اور شہرت، مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے، اور جو عورت وقت کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی۔ نمبر دو، جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی
وہ عورت جو اپنے سے سامنے والے مرد اور عورت کو حقیر سمجھے، ان کی عزت نہ کرے، ان کو ذلیل کرتی رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے افضل اور اعلیٰ انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے، کیونکہ جو عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے، اگر اس کا شوہر اس پر غصہ ہو یا ناراض ہو تو اسے پیار سے کہے کہ میں تمہارا ساتھ آخری دم تک دوں گی، اور ایسی عورت اپنے گھر کی لڑائی کسی غیر کے سامنے نہیں کرتی، اور اپنی اولاد کی پرورش ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ تو یاد رکھنا، جس عورت میں یہ نشانی ہوگی تو سمجھ لینا روئے زمین پر اس عورت سے نیک کوئی عورت نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنی خلقت کے سامنے سرخرو کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عورت جنت کی حقدار ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زندگی میں ہر دکھ پر صبر کر کے مجھے راضی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب خامد اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کن نظر سے دیکھے، جب خامد اس کو کسی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے، اور عورت اپنے نفس اور خامد کے مال میں اس کی خواہش کے برعکس ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے خامد کو ناپسند ہو۔ اس حدیث میں فرما برداری کے علاوہ چند اور صفات کا بھی بیان ہے۔ اس میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ خامد اس کی طرف دیکھے تو اس کا رویہ اور اس کی حیت ایسی ہو کہ خامد اس کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت مسکراہٹ کے ساتھ خامد کا استقبال کرے، منہ بنایا ہوا نہ ہو، خفگی اور ناراضی کے آثار چہرے پر نہ ہوں، غصے میں بھری ہوئی نہ ہو۔ اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنی عصمت و آبرو کا پورا تحفظ کرے، اور کسی بھی وقت اور کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے خامد کو کوئی شکایت پیدا ہو یا اس کی مردانہ غیرت و حمیت کے خلاف ہو۔ اس لیے ایک حدیث میں عورت کو یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ وہ گھر میں ایسے کسی شخص کو آنے کی اجازت نہ دے جس کو خامد ناپسند کرتا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں محبت و انسیت اور خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔